السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں۔ ہمارا موضوع ہے دنیا احادیث کی روشنی میں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب غیر مسلم قومیں تمہاری سرکوبی کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی اور پھر وہ سب مل جل کر دھاوا بول دیں گے، جیسا کہ بہت سے کھانے والے افراد ایک دوسرے کو بلا کر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت تم تعداد میں کثیر ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ اور سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ دشمن قوموں کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور تمہارا دل جو ہے وہن بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہن کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، اسے وہن کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے مسلم کی، اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گاؤں جو کہ مدینہ کے اطراف میں بلندی پر واقع ہے سے آتے ہوئے مدینہ طیبہ کے بازار سے گزر ہوا ان کا۔ کچھ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے کان والے بکری کے مردہ بچے کو پڑا دیکھا تو اسے کان سے پکڑ کر حاضرین سے سوال کیا، یعنی جو آپ کے ساتھ تھے نا، ان سے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ کون سے بکرے کو؟ مردہ بکری کے بچے کو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم تو اسے کسی قیمت پر بھی لینا پسند نہیں کرتے، یہ ہمارے کس کام آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اسے اپنے لیے پسند کرتے ہی ہو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو معیوب ہونے کی وجہ سے خریدنے کے لیے موزوں نہ تھا، یعنی اس میں اگر کوئی عیب نہ ہوتا پھر بھی یہ خریدنے کے لیے موزوں نہ تھا۔ اب تو یہ کانوں کے عیب کے باوجود مردہ بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے زیادہ حقیر اور بے وزن ہے جتنا بکری کا یہ مردہ بچہ تمہاری نگاہ میں بے وزن اور حقیر ہے۔ اسی طرح ایک اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے پھر نکال کر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے، یعنی جو پانی انگلی میں آپ کے آئے گا وہ دنیا ہے اور باقی جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نگاہ میں اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ پلاتا۔ اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا بڑی لذیذ و رنگین ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں حاکم بنا کر دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ تم دنیا کی رنگینیوں سے پرہیز کرو اور عورتوں سے بچو۔ بنی اسرائیل سب سے پہلے عورتوں کے فتنے میں ہی مبتلا ہوئے تھے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تو شام کو صبح کا انتظار نہ کر، یعنی جب شام ہو جائے نا تو صبح کا انتظار نہیں کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کرو۔ تندرستی کی حالت میں اللہ کی اطاعت اور نیکی کا اتنا ذخیرہ جمع کر لو جس سے بیماری کے زمانے کی کوتاہیوں کی تلافی ہو سکے، اور اپنی زندگی میں نیکی کا اتنا سرمایہ فراہم کر لے جو مرنے کے بعد تیرے کام آئے۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے جسے ہم دنیا کے بارے میں اس میں بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا، تو دنیا میں اس طرح زندگی کے دن گزار گویا کہ تو اجنبی ہے یا مسافر ہے۔
اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا پیٹھ پھیر کر کوچ کر رہی ہے، یعنی دنیا ختم ہو رہی ہے، دنیا کی عمر ختم ہو رہی ہے اور قیامت چلنے پر تیار ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ آج دنیا میں کام کرنے کی مہلت ہے اور کسی کو محاسبہ نہیں، کسی کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ نے مہلت دی ہے۔ کل قیامت کے دن ہر شخص سے حساب لیا جائے گا اور کام کرنے کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند ٹھیک کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف یہی کپڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کا نشان پڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال غدام پر نگاہ ڈالی تو اس میں 3.5 سیر کے قریب جو تھا۔ ایک درخت کے پتے بھی اتنی ہی مقدار میں موجود تھے جن سے چمڑا رنگا جاتا ہے۔ دیوار پر ایک چمڑا بھی لٹک رہا تھا جو پوری طرح رنگا ہوا نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اب بھی مجھے رونا نہ آئے؟ چٹائی کے نقوش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر ثبت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مال غدام بھی میرے سامنے ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برگزیدہ رسول ہیں۔ ادھر روم اور ایران کے بادشاہوں کو میں عیش و نعمت کی بہاروں میں دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں اور انہیں صرف دنیا میں مل رہا ہے؟ یعنی ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں اور انہیں صرف دنیا میں ہی مل رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں، کیوں نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ترمذی کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر اس کے نشانات کا اثر تھا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت کے لیے ایک نرم گدا تیار کر لیں تو بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر یعنی آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر آگے چل پڑتا ہے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہوگی، یعنی فکر آخرت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا کر اس کے دل کو تسکین دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے، یعنی دنیا کا مال و متاع جو اس کی قسمت میں لکھا ہے بغیر کسی شدید مشقت کے آسانی سے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کے عیش پر مر مٹنے کا فیصلہ کر چکا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کو مسلط کر دیتا ہے، یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ میں لوگوں کا محتاج ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے سلجھے ہوئے معاملات کو پراگندہ کر کے الجھا دیتا ہے، اس لیے وہ سکون قلب کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اور دنیا کا رزق زیادہ نہیں بلکہ اسے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کو دیکھ کر تنگ دستی کا تصور اس کے دل کو گھٹن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح مشکات کی ایک اور حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ برا آدمی وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دانا وہ ہے جو یعنی عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری پر مجبور کر دے، اسے برے کاموں سے روکتا رہے اور اس کی نگرانی کرتا رہے۔ کس کی؟ اپنے نفس کی، اور اپنی آخرت کی فلاح کے لیے کام کرے، ایسے کام کرے جو مرنے کے بعد اس کے کام آئے۔ کمزور وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں کا غلام بن جائے
اور اللہ سے یہ توقع رکھے کہ وہ اس سے احتساب نہ کرے گا۔ اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم آخرت کے احتساب سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ احتساب کہتے ہیں محاسبہ کرنے کو، یعنی دنیا میں ہی اپنا حساب کتاب کر لو کہ بعد میں تم سے جو حساب لیا جائے، اور اللہ کی عدالت میں سب سے بڑی پیشی کے لیے تیاری کر لو۔ جس نے دنیا میں اپنے نفس کا احتساب کیا، قیامت کے دن اس سے محاسبے میں نرمی برتی جائے گی۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے کہ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا کام بتائیے کہ جب میں اسے کر ڈالوں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو دنیا میں رغبت نہ کر، یعنی دنیا سے محبت نہ کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ لوگوں کے مال و متاع سے بے نیاز ہو جا، ان سے طمع نہ رکھ، وہ تجھ سے پیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے مشکات کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ: جس کو اللہ ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 125 میں یہ آیت پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کی کوئی مخصوص علامت ہے جس کے ذریعے سے پہچان لیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی مخصوص علامت یہ ہے کہ آدمی کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور ہمیشگی کے گھر یعنی آخرت کا وہ مشتاق ہو جاتا ہے، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کو اللہ نے لمبی زندگی دی، یہاں تک کہ وہ 60 برس کو پہنچ گیا اور پھر بھی وہ نیک نہ بن سکا، تو اللہ کے یہاں اس شخص کے پاس کچھ کہنے کو باقی نہیں رہے گا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا دلچسپی، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے، سمجھو جیسے کوئی مسافر گرمی کے زمانے میں کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں سو جاتا ہے، پھر اس درخت اور اس کے سائے کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دیتا ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو تو اتنی دنیا تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے جتنا سامان کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور خبردار، دنیا کے طلبگار جو ہے نا، مالداروں کے پاس مت بیٹھنا، اور کپڑا پرانا ہو جائے تو اسے مت اتار پھینکو، بلکہ پیوند لگا کر پہن لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنی پیاری پیاری احادیث ہم نے سنی اس پیاری نبی کی زبان سے، اور کہنے والے نے دنیا کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، 2 گز زمیں کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کئی جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو کیوں اتنا بے خبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔
دنیا کی بھلائیاں اور خیر مانگنے کے لیے یہ دعا کیا کریں، اسی طرح جس طرح انبیاء علیہ السلام نے یہ دعائیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعائیں قبول بھی کی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں ہے کہ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ آپ لوگ بھی اس طرح دعا کیا کریں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 201 میں ہے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے، اس کی دعا ہے کہ اے اللہ، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا، آمین۔ اے میرے اللہ، بے شک میں تجھ سے تمام بھلائیاں، جلد ملنے والی دنیا کی اور دیر سے ملنے والی آخرت کی، جن کو میں جانتا ہوں، اس میں سے اور جن کو میں نہیں جانتا، سب مانگتا ہوں، اور جلد ملنے والی دنیا کی اور دیر سے ملنے والی آخرت کی تمام برائیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، خواہ میں ان کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ یا اللہ، اپنی محبت میرے دل میں ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے اور اپنے خوف کو ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب دنیا والوں کو تو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو میری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دینا۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ اسے ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ کسی ایسے انسان یا فرشتوں کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ میں نے کہا اور آپ لوگوں نے سنا، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔